اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان آج کے دن کے بعد جو مرضی عمل کریں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوستو 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی کی دین اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، اور خاص طور پر مالی خدمات۔ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، میں یشتری بیر روما، حضور نے فرمایا جو بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پھر جب مسجد نبوی شریف کی جگہ کچھ کم پڑ گئی تو غزوہ خیبر کے بعد اس کی توسیع کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو فلاں جگہ کو خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضمانتی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خرید کر وقف کی۔ پھر اس کے بعد آیا غزوہ تبوک، بہت اہم غزوہ کہ اس کے اندر موسم اور حالات کے اعتبار سے بے حد سختی تھی، اس لیے حدیث میں اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی مال خرچ کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ترغیب دی تو پھر کھڑے ہوئے، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، پھر کھڑے ہوئے، علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها۔ علماء نے لکھا ہے مختلف روایات کو جمع کریں تو 900 اونٹ ساز و سامان سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں دیا، اور 5 کلو سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اور جب وہ دنانیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو حضور نے اپنی گود میں ان کو ڈالا، اور حضور ان کے ساتھ گویا کھیل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ تو دوستو صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں سے اور ان کے ایثار سے دین صحیح شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ صحابہ سے نہیں، وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میں محمد کریم سے بغض رکھتا ہے، اور میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے جو شخص صحابہ اور اہل بیت کے صحابہ میں سے کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہے، نازیبا جملہ کہے، اس کی بات قطعاً نہ سنیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔